عالم آخرہ، آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور آخری صلیبی جنگ۔ اس موضوع کا جو پہلا حصہ ہے میں پہلے اسی کے بارے میں گفتگو کر دوں۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے تقریباً 100-150 سال سے جہاں تو ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا ایک جھوٹی نبوت کا، غلام احمد قادیانی کا، جس نے ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگائی، اور یہ فتنہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے ابھی تک۔ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے جھوٹے، لیکن بہت جلد جو ہے ان کی بات ختم ہو جاتی رہی، لیکن یہ چل رہا ہے اس لیے کہ اسے عالمی استعمار ہے، اس کی مدد اور کچھ پرائی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا فتنہ ہمارے ہاں اٹھا، انکار حدیث۔ بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے، حسبنا کتاب اللہ۔ حدیث کے بارے میں بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ایسا موقف کہ اس کی اہمیت بہت کم نہ ہونے کے برابر۔ اس کے ضمن میں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی تکفیر تو نہیں ہوئی، جیسے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، غیر مسلم قرار دیا گیا، ایسے ہی منکرین حدیث کے بارے میں تو طے نہیں ہوا۔ اگرچہ ایک مرحلے پر نیو ٹاؤن کی جو مسجد ہے کراچی کی، مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ جس کے سربراہ تھے، وہاں سے 500 علماء کا ایک فتویٰ غلام احمد پرویز کے کفر کا شائع ہوا تھا، لیکن عام طور پر یہ بات قبول نہیں کی گئی، جبکہ غلام احمد قادیانی کی تکفیر وہ متفق علیہ سب کے نزدیک، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے نزدیک، لیکن یہ کہ اس کے معاملے میں وہ اجماع نہیں ہو سکا بدقسمتی سے، اور یہ فتنہ بھی پھیل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ عام طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگ، وہ احادیث کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ ان میں جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پر پیشین گوئیوں سے تو الرجی ہے۔ یہ کیا ہے پیشین گوئیاں؟ حالانکہ سوچ مجھے بات ہے، قرآن مجید کا تو 1/3 جو ہے وہ پیشین گوئی پر ہے۔ آخرت کا واقع ہونا پیشین گوئی ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کا واقع ہونا پیشین گوئی ہے کہ نہیں؟ اس قیامت کے جو اب بتائے گئے ہیں احوال، کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، وہی تمر برہ صحاب، وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل، یہ پیشین گوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں برسات میں، اور پہاڑ جو ہیں وہ دھلکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، رنگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ پیشین گوئی ہے نا۔ اس حوالے سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیشین گوئی کے لفظ سے کوئی الرجک محسوس کرنا جو ہے وہ بہت بڑی غلطی، وہ پیشین گوئی۔ آپ نوٹ کیجئے نبی کے تو لفظ کے معنی کیا ہے؟ نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر کو، خبر دینے والا نبی ہے۔ سب سے بڑی خبر جو دی وہ قیامت کی تھی نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ بھی تو پیشین گوئی تھی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک پیشین گوئی تاریخی اعتبار سے بھی ہے۔ سن 614 میں رومیوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی ایرانیوں کے ہاتھوں، اور وہ رومیوں کی، عیسائیوں کی جو مقدس صلیب تھی اسے بھی لے گئے ایرانی، یروشلم سے اکھاڑ کر لے گئے۔ اس کا ایک رد عمل یہ نکلا کہ مکے میں مسلمانوں پر کچھ رنج کا اثر آیا، کیونکہ رومی بہرحال نبیوں کے ماننے والے تھے، عیسائی تھے، اور جو کافر اور مشرک تھے انہوں نے بغلے بجائی، دیکھو آتش پرست مشرک جنہیں تم کہتے ہو وہ جیت گئے۔
اس پر قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے سورہ روم کی ابتدائی آیات الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. قریب کی سرزمین میں آپ کو معلوم ہے جزیرہ نما عرب اوپر جاتا ہے تو ادھر عراق ہے ادھر شام ہے اس کے ساتھ ایران ہے ادھر روم ہے. ادنى الارض جزیرہ نما کے ساتھ ملحق ہے. تو اگرچہ اس وقت یہ ہو گیا ہے غلبت الروم فی ادنى الارض لیکن وهم من بعد غلبهم سيغلبون ان قریب وہ اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے پاکا پلٹ جائے گا. فی بضع سنین چند سالوں میں. لیکن بضع کا لفظ آتا ہے 9 تک. بضع کا لفظ جو ہے 1 سے لے کے 9 تک پر آ سکتا ہے. بہرحال آپ کے علم میں ہوگا واقعہ اس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک سے ایک شرط کر لی تھی کہ قرآن نے یہ خبر دی ہے تو یہ پوری ہو کر رہے گی. اس جگہ نہیں ہو سکتا. اب تو رومی مارے گئے ختم ہوئے. اچھا شرط ہو گئی تو اس میں غالباً 100 اونٹوں کی بات ہوئی لیکن یہ کہ شاید 2 سال طے کیے گئے. حضور کو خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو 9 سال تک پر بضع کا لفظ قرآن میں آیا ہے تم 9 سال کی شرط لگاؤ اور اونٹ بڑھا دو. چنانچہ حضرت ابوبکر نے وہ اونٹوں کی تعداد بڑھا دی اور کہا بھائی 9 سال کے اندر اندر غلبہ ہو جائے گا مغلوب ہو جائے گا ایران. اور وہ ہو گیا. اور دوسری پیشن گوئی تھی وہ یوم یفرح المؤمنون. اس دن مومنوں کو بھی بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی. عین غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. ادھر ہرقل جو ہے وہ آیا ہے اس نے ایران کے پیچھے سے جا کر یہ آذربائیجان وغیرہ کے علاقے سے آ کر حملہ کیا ہے. اور یہ کہ پھر وہ اپنی سلیم بھی واپس لے گئے اور شکست کا بدلہ بھی لے لیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کی عظمت کے قائل ہے آخر وہ بھی مانے تو صحیح نہ کہ پیشین گوئیاں تو ہے. اول تو یہ کہ قیامت اور آخرت احوال جنت احوال دوزخ یہ سب کیا ہے پیشین گوئیاں ہیں. اور دوسرے یہ کہ اس قسم کی ایک پیشین گوئی واقعاتی بھی ہے. بہرحال اس باری میں حدیث کے جو مجموعے ہیں ان کے اواخر میں 4 ابواب آتے ہیں جن پر عام طور پر حیرت ہوتی ہے کہ علماء نے بھی توجہ نہیں کی. کتاب الفتن بڑے بڑے فتنے جو رونما ہوں گے قیامت کے قریب. کتاب الملاحم بڑی بڑی جنگیں جو ہوگی قیامت کے قریب. کتاب اشراط الساعہ قیامت کی علامتوں کا بیان. کتاب علامات القیامہ. یہ جو باب ہے 4 یہ سب تقریباً پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوا بعض سے علماء نے تسلیم کیا کہ ہمارے ہاں جو درس نظامی ہے اس میں حدیث پڑھتے ہوئے سارا زور صرف کر دیتے ہیں فقہی مسائل کے اوپر. اب فقہی اختلاف تو ہوگا نماز میں ہوگا روزے میں ہوگا اور جو بھی شریعت کے احکام ہے ان میں ہوگا. یہ جو ہے پیشین گوئیاں ان سے تو کوئی حکم شرعی تو نکلتا ہی نہیں لہذا اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوئی. بہرحال ان میں یہ نوٹ کیجئے کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں قطعی جو ہو کر رہیں گی. سب سے پہلے قیامت آ کر رہے گی. اس سے پہلے پورے عرضے پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک وقفہ ہے. جب 40 برس تک حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ جب وہ نازل ہوں گے اور پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے ان کے انتقال کے بعد پھر زوال آئے گا. پھر لوگوں کے اندر فسق و فجور دوبارہ شروع ہوگا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک خاص ہوا چلے گی کہ جس سے اہل ایمان کی زندگی ایسے ختم ہو جائے گی بغیر کسی تکلیف کے کہ جیسے کسی مشکیزے سے ایک پانی کا ایک قطرہ نکل آیا. بس اہل ایمان کو تو اس طریقے سے موت دے دی جائے گی تاکہ قیامت کے جو شدائد ہیں جو ہولناک واقعات آنے والے ہیں ان سے وہ اہل ایمان بچ جائیں. اس کے بعد دنیا میں صرف وہ رہ جائیں گے جو فاسق ہوں گے فاجر ہوں گے. پھر قیامت آئے گی. چنانچہ ایک حدیث موجود ہے قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو.
اچھا یہ تو میں نے آپ کو گنوایا، قیامت قطعی، اس سے پہلے ذرا یہ زوال تھوڑا سا آئے گا، فسق و فجور بھی ہوگا، پھر اس کے نیچے پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ، اور اس سے پہلے عظیم جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے دو مراحل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو بڑی شکستیں ملیں گی، بڑا جانی نقصان ہوگا، بھاری جانی نقصان، بڑے بڑے ملک ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ ہولناک جنگوں کا پہلا دور ہے۔ پھر پانسا پلٹے گا، اور اس وقت جو ہے اس پانسا پلٹنے میں دو شخصیتوں کا عمل دخل ہوگا، ایک حضرت مہدی رحمہ اللہ، اور دوسرے حضرت مسیح کا نزول آسمان سے۔ اس کے بعد یہ ہے عیسائیت بطور مذہب ختم ہو جائے گی، اور سب کے سب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہود کا قلع قبا ہو جائے گا، کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ لیکن یہ کہ یہ دو دور ہے، پہلے دور میں مسلمانوں پر سختیاں، شکستیں، خونریزی، جانی و مالی نقصان، ملکوں پورے ملکوں کا ہاتھ سے نکل جائے۔ دوسرا دور وہ کہ پھر ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، پانسے پلٹ جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتوحات شروع ہوگی، اولاً حضرت مہدی کی قیادت میں، اور اس کے بعد تکمیل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیادت میں۔ یہ جو جنگیں ہیں، ان میں سے ایک جنگ بہت عظیم ہوگی۔ یہ جو جنگوں کا معاملہ ہے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے صاحبزادے ہیں، اس پر کتاب لکھی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیص دے دی ہے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے بہشتی زیور، تو بڑا خلاصہ دے دیا۔ احادیث میں جن جنگوں کا ذکر آتا ہے ان کی زمانی ترتیب مشکل ہے، حدیث علیحدہ علیحدہ ہے، ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث میں یہ، ایک حدیث میں یہ، ان میں سے کون سا واقعہ پہلے ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا، یہ چونکہ تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے تاریخ کا تعین کیا گیا ہے، لہذا اس کی پوری ترتیب تو یقینی طور پر ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ واقعات رونما ہو کر رہیں گے۔ ان میں سے ایک جنگ جو بہت بڑی ہوگی، اور اس کے لیے میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں کہ حضور نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ، اور یہ دونوں در حقیقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں آتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں اور ترمذی شریف میں الملحمۃ العظمی، اعظم کو آپ جانتے ہیں نا، قائد اعظم، بر اعظم، سب سے بڑا، عظمی اس کا مؤنث ہے، المرحمۃ العظمی، ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، یہ بنا لحم سے، گوشت۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اب عالم عرب میں جو قصائی کی دکان ہوتی ہے، گوشت کی دکان، اسے ملحمہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں گوشت کے ٹکڑے کر کر کے وہ بیچ رہا ہوتا ہے، لحم سے۔ جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہاتھ کٹ کے جو جا پڑا ہے، اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، یا اس کا پیٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہے، اور وہاں سے جو ہے دنیا باہر آ گئی ہے، وہ تو آخر جسموں کا قیمت ہوتا ہے۔ تو المرحمۃ العظمی سنن ابی داؤد اور ترمذی شریف، اور الملحمۃ الکبریٰ یہ سنن ابن ماجہ میں آیا ہے۔ یہ جو جنگ ہوگی عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان، یہ ہے عظیم صلیبی جنگ۔ اب اس کے اندر عیسائیوں کی تعداد کتنی ہوگی جو لشکر ہوں گے، وہ ایک حدیث سن لیجیے آپ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث میں کوئی دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتاب کی حدیث نہیں دے رہا ہوں، حدیث صحیح بخاری کی۔ اس میں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ حضور جب کہ غزوہ تبوک
کے دوران تبوک میں مقیم تھے. وہاں کچھ لوگ آپ کے پاس گئے, انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا, حضور نے کچھ حالات بتائے. وہ ایک لمبی حدیث ہے, میں اس کا جو ٹکڑا سنانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. ثم استفادۃ المال, اس کے بعد ایک دور آئے گا کہ مال بہت ہو جائے گا, کثرت ہو جائے گا, دولت پھیل جائے گی دنیا کے اندر, دولت کے جو ہے بات لگ جائے گی. اس کا اندازہ کس سے کرو کہ حتیٰ یوت الرجل مئۃ دینار, یہاں تک کہ ایک سائی کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں گے, 100 دینار, فیظل ساخطا, وہ غصے میں رہے گا, ناراض رہے گا, کیا دیا مجھے, 100 دینار دی. دولت کی فراوانی کا یہ عالم ہوگا کہ 100 دینار بھی اس سائل کو حقیر لگیں گے. ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته, پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. دیکھیے عرب ممالک میں مال کا جو اس وقت دریا بہ رہا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. سعودی عرب میں, امارات میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کیسی کیسی عمارتیں. انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی عمارتوں کے بنانے میں, ان سے آگے نکل گئے. یہ تعاونون فی البنیان, اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں. دولت ہے کثرت سے, بہت کثرت سے, بہت کثرت سے. اور فتنہ جو آ رہا ہے عالم عرب کے اندر آ چکا ہے. مغربی تہذیب ان کے گھروں میں جا کر پنجے گاڑ چکی. یہ نماز روزہ ایک دکھاوے کا رہ گیا ہے, مسجد شاندار بنانا یہ ہے, لیکن پوری تہذیب ان کے اندر. اب تو سعودی عرب میں جو سب سے زیادہ اور سبق سمجھا جاتا تھا, کو ایجوکیشن یونیورسٹی بن رہی ہے, مخلوط تعلیم کی یونیورسٹی سعودی عرب. وہاں وہ دور ختم ہو گیا کہ جب نماز کی اذان ہوئی تو فوراً لوگ وہ نکل جاتے تھے متوے, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اب کہتے تھے کہ وہ آدمی تو ہے لیکن کسی کو کچھ کہو مت, بس تم اپنا کہتے ہوئے گزر جاؤ. کوئی عورت اگر فرض کی ننگے سر جا رہی ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر ڈھانپو, بس. یہ تو اب وہاں کچھ شکل یہ پیدا ہو رہی ہے. تو ہر گھر میں ظاہر بات ہے, حضور نے جیسے کہ اور احادیث میں فرمایا, ہر گھر میں ناچنے والی ہوگی, ٹیلی ویژن ہے موجود, ناچنے والی ہی ہے, ایک کیا سینکڑوں ہے. ادھر سے گھمائیے, ادھر سے دیکھیے, ادھر سے دیکھیے, ہالی ووڈ دیکھیے, بالی ووڈ دیکھیے, سب کچھ دیکھتے. تو مال کی بہت کثرت ہو جائے گی. اور یہ کہ فتنہ ایک ایسا آئے گا کہ جو ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا عرب کے. ثم ہدنۃ, پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان, عیسائیوں کے درمیان ایک بڑی صلح ہوگی, اور وہ صلح اس وقت ہے. سعودی عرب, امارات سب کس طرح امریکہ کے پنجے میں ہیں. سارے بڑے بڑے جو ان کے اس وقت بند دیش وہ کہاں ہیں, قطر میں ہے, بحرین میں ہے, کہاں ہے, سعودی عرب میں ہے. شمالی افریقہ کے عرب ممالک بھی مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے, لیکن صلح ہے, امریکہ کے ساتھ صلح ہے, امریکہ سے دوستی ہے. فَتَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ, یہ جو صلح ہوگی یہ ہوگی تمہارے اور زرد رنگ رکھنے والوں کے درمیان, کیونکہ گورے لوگ ہیں یہ وائٹ. فَيَغْدِرُوا, پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ عیسائی صلح کی خلاف ورزی کریں گے. فَيَأْتُوكُمْ تحت 80 رایات, تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈے لے کر. تحت کل رایت 12,000, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج, 9.5 لاکھ فوج کے ساتھ عربوں پر عیسائی رومی یہ حملہ کریں گے. اور یہ عظیم ترین جنگ ہوگی, عظیم ترین جنگ ہوگی, عظیم ترین جنگ ہوگی. اب اس میں کس کو ہلاکت خیزی ہوگی اس کا بھی اندازہ احادیث سے کیجیے.
یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث ہے منقول مروی ہے، اس میں دو جملے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. کتنی موتیں ہوں گی، کتنے لوگ مریں گے، کتنا خونریزی ہوگی، کتنا قتل عام ہوگا. حتی ان الطائر لیمر بجنباتہم فلا یخلفہم حتی یخروا میتا. یہاں تک کہ ایک پرندہ اڑے گا وہ لاشوں سے بچ کر نکلنا چاہے گا، زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ اتر سکے، لاشوں کے ڈھیر. یہاں تک کہ وہ پرندہ تھک گر جائے گا تو لاشوں ہی پر گرے گا. کوئی ایٹمک جنگ ہوگی واللہ عالم، یا کوئی پوائزنس گیس ہوگی واللہ عالم، کیمیکل ویپنس ہو سکتے ہیں، بایولوجیکل ویپنس ہو سکتے ہیں. ایٹم بم کا معاملہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ سارے آج جو ہیں ہتھیار انسان نے تیار کر لیے موجود ہیں جس سے بڑی ہلاکت آئی. اسی روایت میں آگے چل کر الفاظ آتے ہیں فَيُتْعَادُ ابْنُ الْأَبِ. اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ایک باپ کے بیٹوں کا شمار کیا جائے گا. کانو میتن، ایک باپ کے یا ایک دادا کے 100 ہوں گے بیٹے یا پوتے. فلا یجدونہ منہم الا رجل واحد، ایک بچے گا صرف جو 99 ختم ہو جائے. یہ باتیں میں نے اس سے پہلے بھی بعد مواقع پر کہی ہیں، لیکن میں نے ان پوری طریقے سے سند کے ساتھ احادیث کو بیان کر کے اس کے حوالے سے یہ باتیں آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ صلیبی جنگ ہے سب سے بڑی، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اس جنگ کا میدان اصل کیا ہوگا؟ مشرق وسطیٰ. عرب کا جزیرہ نما عرب کا شمالی حصہ مدینے سے اوپر پورا شام، پورا عراق، پورا فلسطین اور ترکی کا بھی جنوبی حصہ، یہ میدان جنگ. لیکن اس جنگ کے لیے جو تمہید ہونی ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے ہونی ہے، جو ہو چکی ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. جو جنگ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں لڑی گئی اور جو ہمارے اپنے ملک میں لڑی جا رہی ہے، اور جس کے بارے میں شدید اندیشے ہے کہ کیا ٹرن اختیار کر لیں. یہ در حقیقت اسی عظیم ترین صلیبی جنگ جو ہے اس کا پیش خیمہ ہے، اس کی تمہید ہے. حالانکہ اصل میدان تو وہاں ہونا ہے. پھر یہ کہ ان میں مقابلہ ہوگا عیسائیوں اور مسلمانوں کا، یہودی سامنے نہیں ہوگا. یہودی صرف آخری مرحلے میں آئے گا سامنے. وہ میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے. میں آپ کو بتایا پہلا مرحلہ ہے جس میں تباہیاں آ رہی ہیں، جس میں جو ہمارے اوپر ہلاکتیں آنے والی ہیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں. یہودی جو ہے، لیکن ساری پلاننگ یہودی کی ہوگی، ساری موٹیویشن یہودیوں کی طرف سے ہوگی، لیکن یہودیوں کو سامنے نہیں لائیں گے. اور اس کا ایک نقشہ آپ دیکھ چکے ہیں. جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیج کی، آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی فوج جو ہے امریکہ لے کر آیا تھا عراق کے خلاف، جبکہ عراق کو بھی اس کے ایمبیسڈر، اس کی ایمبیسڈر گلاس پائی نے دھوکہ دے کر پھانسا تھا، اس جنگ کے اندر داخل کیا تھا. صدام سے اس نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کویت کے لوگ جو ہے وہ آپ کا تیل کھینچ رہے ہیں، ترچھی جو ہے وہ بورنگ کر رہے ہیں بجائے سیدھا یوں جانے کے یوں بور کر رہے ہیں، تو سرحد پار سے عراق کی زمین سے بھی تیل کھینچنے جا رہے ہیں. وہ کہ وہ ہے آپ اپنا معاملہ طے کریں. وہ صدام، میں اس زمانے میں کہا کرتا صدام 100 جال. دام کیا ہے؟ دام کہتے ہیں دانا و دام سے گزر
طائر کے بلند بال دانا و دام سے گزر. وہ صدام پھنس گیا دام کے اندر، پھر جو اس کا کنزیومر نکلا وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یاد ہے آپ کو یہودیوں کو سامنے نہیں لایا گیا، انہیں بٹھا دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمیں خطرہ ہے، صدام کے اگر اسکڈ میزائل آ گئے ہم پر، ہم کیا کریں گے؟ کہ ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں. پیٹریوٹ میزائل دے دیے گئے. اگر کہیں سے کوئی میزائل تم پر آئے گا تو پیٹریوٹ جو ہے وہ فضا میں جا کر اس کو ختم کر دے گا. پہلی مرتبہ یہ سنا بھی اسی وقت تھا ہم نے، جیسے افغانستان کے جہاد میں اسٹنگر میزائل پہلی دفعہ سنا تھا، اسی طرح پیٹریوٹ میزائل یہ یہودیوں کو دیے گئے تھے. اس لیے کہ امریکہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر تم سامنے آؤ گے تو یہ عرب جو سارے ہمارے ساتھ ہیں یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اتنی بڑی پوزیشن جو ہمیں ملی ہوئی ہے پھر وہ نہیں رہے گی. یہی معاملہ اس پورے مسئلے میں ہوگا. ابھی جو عظیم ترین صلیبی جنگ آنے والی ہے کہ بظاہر تو عیسائی اور مسلمان، حقیقت میں عیسائیوں کے پیچھے اصل طاقت، اصل پلاننگ یہ سارا یہودیوں کا. یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں. ایک تو میں نے حدیث آپ کو سنا دی، ہمارے لیے تو سب سے بڑی پیشین گوئی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے فرمایا اس میں کسی غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا فلسفی ہے تاریخ کا. اس نے 1950 میں یہ لکھا ہے، دی ورلڈ اینڈ وار، یہ اس کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے دی وار ان دی 21st century will not be between capitalism and communism, because communism will not be able to sustain, but the war in the 21st century will be between the Christians and Muslims. یہ ٹوائنبی کا قول ہے. یہ مجھے ایک کتاب سے ملا ہے. وہ کتاب ہے ایک ہٹ مین، جس نے کہ اپنے تجربات لکھے ہیں، امریکہ کا ایجنٹ. تو اس نے اپنے جرائم کا جو ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ملکوں کے اندر اکنامک تباہی مچائی ہے. ہٹ مین، اکنامک ہٹ مین، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکن نام ہے اس کتاب میں. یہ کتاب، یہ مقولہ مجھے وہاں سے ملا ہے حوالہ. وہ کیا کہتا ہے؟ اس زمانے میں جنگ کیا ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان. کولڈ وار تھی، وہ ہاٹ وار نہیں ہوئی تھی. اسی کے دونوں طرف ایٹمک بم رکھے ہوئے تھے، ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے تباہی تو آ جائے گی، برباد ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ ڈیٹرنٹ جو ہے اس کی وجہ سے جنگ ہاٹ نہیں ہوئی، کولڈ ہوئی ہے. ارب ڈالر خرچ ہوا ہے اس کی کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ خلا میں بھی خلا نورد پہلا روسی کیا ہے، وہ آگے نکل گئے تھے. روسی امریکی تو کام رہے تھے، یہ تو آگے نکل گئے. امریکہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن ظاہر بھی ہے اب آخر فلسفی جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم ایک عام آدمی جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے آگے کیا دیکھتا ہے نا. ماضی پر بھی نگاہ ہوتی ہے اور مستقبل پر بھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین، حالانکہ اس وقت جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا کمیونزم. لیکن ٹرائل بھی کہہ رہا 1950 کے اندر کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین. ہاں اب جو جنگ ہوگی 21ویں صدی میں وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان. وہی بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے اندر پہلے آ چکی ہے. اور اسی طریقے سے میں ساتھ ہی آپ کو بتانا چلوں، جیسے حضور کی پیشن گوئیاں ہیں، ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں عام غیر نبی، اگر ان کی روحانی ترقی انہیں حاصل ہو جائے تو کچھ عالم ملکوت کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے اور آنے والے کچھ حالات کی بھی انہیں خبریں مل جاتی ہیں.
مثلا نوسٹریڈمس بہت مشہور ہوا ہے، بہت مشہور ہوا. ہمارے ہاں نعمت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیشن ہوئی ہے. اب یہ نبی تو نہیں تھے. حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک تھے جان. انجیل بھی ہوتی، گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان، لیکن وہ تو علیحدہ ہے. اور اس کے بعد آخری جو باب ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، وہ ہے ریولیشنز آف سینٹ جان. اس میں انہوں نے نقشہ کھینچا ہے حالات جو قیامت سے قبل ہونے والے ہیں، اور اس میں بھی اس جنگ کا ذکر کیا ہے. آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ ہوگی. اب اس لفظ کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر، میں نے جو تلاش کیا ڈکشنری، آرمگیڈون کیا ہے؟ اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. ایک بہت بڑی جنگ جو خیر اور شر کے حاملوں کے درمیان ہوگی اس دنیا کے خاتمے سے پہلے. اے ویری بگ وار وچ ول بی ہیلڈ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. اب دیکھیے اسی کی پیشن کو اقبال نے کی تھی. دنیا کو ہے پھر مار کے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اب اس سلسلے میں جو میں نے کارڈ آپ کو تقسیم کرایا وہ بھی دیکھ لیجئے. آخری ثبوت کی یہ کروسیڈ ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں یہ جان لیجیے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ 2001 کے ستمبر کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے 2 ٹوین ٹاورز گرائے گئے امریکہ میں، اور اس کا ملبہ ڈال دیا گیا القاعدہ. القاعدہ پر، طالبان پر، اسامہ ابن لادن پر پوری دنیا میں شور مچا کر، اور پھر اس کے حوالے سے حکومت نے کانگریس سے اور سینٹ سے منظوری حاصل کر لی، جتنا چاہو خرچ کرو، کرو ان کو ختم، کرو ان کو ختم، کرو ان کو ختم. یہ ہے ستمبر 2001. اور اگست 2001 کے پرچہ میں یہ ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. یہ امریکہ کے پروٹسٹنٹ عیسائی جو ہیں، اور ان میں خاص طور پر ایونجلسٹ، دی نیو بورن، دی نیو کنزرویٹوز، یہ ان کے مختلف نام ہیں، جو یہودیوں سے بڑھ کر سرپرست ہیں، جنہیں آج کل کہا جا رہا ہے کرسچن زائنسٹ، ورنہ پہلے تو زائنسٹ کا لفظ آتا تھا یہودی کے ساتھ. کرسچن زائنسٹ جو ہے وہ آگے بڑھ گئے یہودیوں سے. جو مذہبی پریکٹسنگ یہودی ہے وہ اسرائیل کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے. مجھ سے بھی یہاں پر جو ایک لیکچرز آئے تھے، پروفیسرز آئے تھے امریکہ سے، ان میں یہودی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو سپورٹ نہیں کرتے اسرائیل کو. آلدو اٹ واز اے نیو. اور ایک ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی، وشراف، وہ پروفیسر ایمریٹس ہے، بہت بڑا، بہت عمر بھی ہے. اور اس نے بھی کہا تھا کہ ہم تو نہیں سپورٹ کر رہے اسرائیل کو، یہ تو یہ کر رہے ہیں عیسائی. ہم نے اصل میں ہماری اینوئل کنونشن تھی ہیوسٹن میں امریکہ میں، یہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے، 12 سال ہو گئے ہوں گے. تو وہاں پر ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک تقریر ایک یہودی عالم کرے، ایک تقریر جو ہے عیسائی عالم کرے، ایک تقریر ہمارا نوجوان کارکن باسط بلال. تو یہ وشم راڈ جو آئے تھے یہ یہودی تھے، پروفیسر ایمریٹس. جو عیسائی تھا وہاں پر تقریر کرنے والا، اس کے اشارہ کر کے یہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، ہم نہیں کر رہے اوپنلی. تو در حقیقت یہ ہے وہ طبقہ جن کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. ملینز کے اندر یہ اخبار کی رسالہ چھپتا ہے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، ملینز اور فری، اور بے تحاشا لٹریچر ہے جو فری تقسیم کرتے ہیں. ان کے ٹی وی چینلز اور ان کے جو ہے ریڈیو پروگرام دن رات مسیحیت کی تبلیغ پر لگے ہوئے.
اب وہ جو ہے وہی تو در حقیقت کرسچن زائنسٹ ہیں. انہوں نے اپنے پرچے میں لکھا 1 مہینے پہلے کا پرچہ ہے یہ، ستمبر 2001 اگست 2001، اور جو پرچہ چھپا ہے اگست 2001 میں وہ لکھا گیا ہوگا جولائی 2001 میں، اور اس کے یہ الفاظ ہیں جو آپ نے یہاں پڑھ لیں گے. مینی پیپل تھنک دیٹ کروسیڈز آر اے میٹر آف دی پاسٹ اوور فار ایور. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلیبی جنگیں تو ایک ماضی کا واقعہ تھی جو ہو چکی ختم ہوئی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. بٹ دے آر رانگ. یہ پڑھنے کا جا کر اس میں تو آپ کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے یار. دے آر رانگ. Preparations are being made. نوٹ کیے، preparations are being made. تیاریاں ہو رہی ہے. ایک امریکی لکھ رہا ہے، ایک جرالڈ فلری جو ایڈیٹر ہے اس کا وہ لکھ رہا ہے. ظاہر بات ہے یہ تو شاہد من اہلہا والی بات ہو گئی. یہ تو گھر کا بھیدی ہے جو بیان کر رہا ہے. جوش لابی اور نیو کونس امریکن یہی تو آج امریکہ کو چلا رہے ہیں. امریکی حکومت ان کی مٹھیوں میں ہوتی ہے. صدر ہل نہیں سکتا، ان کی مرضی کے خلاف وہ ایک لفظ بول نہیں سکتا. اور وہ لکھ رہے ہیں many people think that crusades are a matter of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for the final crusade, which will be the bloodiest of all. آخری کروسیڈ کی، آخری صلیبی جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں جو سب سے زیادہ خونریز ہوگی. یہ ہے آخری میں نے جو گواہی آپ کے سامنے پیش کر دی. قرآن مجید کے الفاظ شاہد من اہلہا، اور آپ کو یاد ہوگا بش کی زبان سے بھی لفظ نکل گیا تھا کروسیڈ. بعد میں اس نے پچھتایا، واپس بھی لیا، لیکن وہ تو یہ کہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مستاد بھی سے وہ رندے بازا خارج تھا. نکلی بات سچی ہے، کروسیڈ ہے یہ عیسائیوں کا جہاد ہے، مذہبی جہاد مسلمانوں اور اسلام کے خلاف. اب آئیے اس کروسیڈ کا، اس عظیم ترین جنگ کا، اس ملحمۃ العظمیٰ قزما کا یا کبرا کا، اس کا پس منظر کیسے تیار ہوا ہے. دیکھیے کچھ عرصے پہلے تک ہماری دنیا بائی پولر تھی. دو بڑی بڑی طاقتیں کافی عرصے تک ایک دوسرے کے سامنے رہی. یو ایس ایس آر بہت بڑی طاقت اور ادھر امریکہ بہت بڑی طاقت. یو ایس ایس آر یو ایس ایس اے. اب ہوا کیا؟ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ رشیا کو جو شکست ہوئی عظیم افغانستان میں، اور وہ بڑا نقصان اٹھا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا، اور اس کے بعد اس کا شیرازہ بکھر گیا. گویا کہ سامنے جو مد مقابل تھا وہ ختم ہو گیا. دوسری بڑی بات کیا ہوئی؟ پہلی خلیجی جنگ میں جس طریقے سے صدام حسین کا قیمہ کیا گیا، وہ نشہ چڑھ گیا. یہ جو بش ہمارا ابھی تھا، اس کا باپ جب تھا، اس نے کہا تھا پہلی خلیجی جنگ کے بعد اب نیو ورلڈ آرڈر کا ٹائم آ گیا ہے، اب وہ نیا عالمی نظام ہم قائم کریں گے جس کا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں 1776 سے. 1776 میں امریکہ کا جو $1 نوٹ بنایا گیا جس پر لکھی ہوئی تاریخ 1776، جس پر پیرامڈ کا نشان بنا ہوا ہے. حیران ہو رہا ہے، پیرامڈ وہ تو مصر کی شے ہے، اس کا امریکہ سے کیا تعلق؟ اس پر ایک آنکھ ہے دجال کی، ایک آنکھ پیرامڈ کے اوپر. کبھی جا کے دیکھیے گا $1 نوٹ کو، اور نیچے لکھا ہے نووس آرڈر سیکولورم. اب نیا سیکولر ورلڈ آرڈر دنیا میں قائم کیا جائے گا.
کہ سارے مذاہب جو دوسرے ختم کر دیے جائیں گے. ہمارا سیکولرزم کہ حکومت اور ریاست کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا ڈنکا بجے گا. اور بش جونیئر نے کیا کہہ دیا تھا، اب کروسیڈ شروع ہو رہی ہے اور ہم ایک پوری نئی دنیا کا نظام دیں گے. یہ جو نشہ چڑھا انہیں اور امریکہ بن گیا سول سپریم پاور آن ارتھ. اس نشے کا کیا عالم تھا. اس زمانے میں موری پور ایئر بیس ہے ہماری کراچی میں، پاکستان ایئر فورس کی. وہاں امریکہ کا جو چیف آف ایئر اسٹاف ہے آیا تھا اور اس نے تقریر کی تھی، امریکہ اس وقت ایک مست ہاتھی ہے، جو سامنے آئے گا کچلا جائے گا. یہ انداز تھا. ہمارے مقابلے میں اب کون آ سکتا ہے؟ ہمارا بد مقابل تو مجھے کو چت پڑا ہوا ہے، اپنے زخم چاٹ رہا. یو ایس ایس آر تحلیل ہو گیا. کب کہاں ہوتا تھا نقشے میں دکھانا مشکل ہو جائے گا. اور ان کے اندر اب یہ بات پیدا ہوئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ ایک عظیم جنگ شروع کریں تاکہ پوری دنیا پر اپنا نظام لے آئیں. اور اس عظیم جنگ کو شروع کرنے کے لیے کیونکہ اس کے لیے وسائل درکار ہوں گے، پیسہ چاہیے گا. ہمیں پہلے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ امریکن کانگریس سے، امریکن پبلک اوپینین سے، امریکن سینٹ سے ہم جو ہے منظوری حاصل کر لیں. بلینز اور بلینز اور بلینز آف ڈالر جو خرچ ہو رہے ہیں. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے امریکہ کی معاشی اعتبار سے، اس قدر خرچ کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے سازش کی، اپنے ہی ہاتھوں اپنے ٹوین ٹاورز گرائے. خود موساد اسرائیل کی جو ہے خفیہ ایجنسی اور امریکہ میں CIA، انہوں نے مل کر گرائے تاکہ ایک دم غصہ آ جائے. اور اس زمانے میں انہوں نے ایک اور بھی کتاب شائع کروائی تھی امریکہ کے اندر، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر. یہ پرل ہاربر کیا تھی اب بھی سمجھ لیجیے. جنگ عظیم دوم کے اندر آپ کو یاد ہوگا یورپ پٹ رہا تھا، برطانیہ پٹ رہا تھا، بری طریقے سے مار کھا رہا تھا، ہٹلر چڑھا آ رہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ سارا باہر کر لے جائے گا. اس وقت بڑی خوشامدیں بھی کی ہیں، جا کر دلیلیں بھی دی ہیں. چرچل بھی گیا ہے امریکہ سے کہ خدا کے لیے تم اس جنگ کے اندر آؤ. یہاں تک دھمکی دی گئی کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر اگلی باری تمہاری ہوگی، ہٹلر تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن امریکہ ٹچ سے بس ہونے کو تیار نہیں تھا. جیسے کوئی شیر جو ہے اپنی کچھار میں آرام سے پڑا ہو. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ادھر بھی سمندر ہے بہت بڑا، ایک طرف اٹلانٹک ایک طرف پیسفک. باقی دنیا میں سے کسی کے ساتھ تو اس کی سرحدیں ملتی ہی نہیں. یہ تو ایک تو 3 بر اعظم میں جو ملے ہوئے ہیں، یورپ، ایشیا، افریقہ ملے ہوئے کہ نہیں. ایک بہت بڑا مارس ہے جو کہ خشکی کا، وہ تو الگ ہے. شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، بس ادھر اٹلانٹک ادھر پیسفک. وہ میدان جنگ میں آنے کو تیار نہیں تھا. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں نے کرایا ہوگا لازماً. پرل ہاربر ایک بہت بڑا بیس تھا امریکہ کا. ہوائی آئی لینڈ جو ہے پیسفک میں، اس کے اندر وہ بحری جہاز بھی وہاں پر تھے اور ہوائی جہاز میں بے شمار تھے اور بڑی نفری تھی ان کی. اس پر جاپان نے اچانک حملہ کیا، ہزاروں امریکی مارے گئے، ان کے سارے جہاز غرق کر دیے گئے جو وہاں پر موجود تھے. اب اٹھا ہے غصے میں آ کر وہ شیر جو ہے چنگھاڑتا ہوا نکلا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار اس کا پانسا پلٹ گیا. پھر جو شکست ہوئی ہے ہٹلر کو آپ کو معلوم ہے، جس طرح اس نے خودکشی کی ہے ذلت کے ساتھ. یہ سب کچھ کیوں؟ امریکہ آیا میدان، گورنر تو ختم تھا، یورپ تو ختم تھا. وہی مقابلہ کرنے کی حیثیت یورپ کی نہیں تھی. اور چرچل میں نے آپ کو بتایا گیا ہے، اس نے خوش آمدید بھی کی، دھمکی بھی دی ہے، نہیں آؤ گے تو پھر اگلی باری تمہاری ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکن پبلک اوپینین کو آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ بڑے سے بڑا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پرل ہاربر کی طرح کی کوئی چیز ضروری ہے۔ وہ پرل ہاربر ہے جو ٹوئن ٹاورز گرا کر اور اس کا سارا ملبہ یہ اسامہ ابن لادن کے اوپر اور القاعدہ پر ڈال کر اور جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اس میں اس حد تک پورا فلسفہ بدل دیا، وہ بش پری ایمشن کے اوپر اصول ہی بنا لیا۔ ہمیں جہاں سے اندیشہ بھی ہوگا وہاں حملہ کر دیں گے، ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کوئی ہم پر حملہ کرے تو ہم حملہ کریں، نہیں، ہمیں اندیشہ بھی اگر ہوا تو حملہ کریں گے۔ اور یونائٹڈ نیشن ساتھ دیتی ہے تو دے ورنہ جائے جہنم میں۔ اور ہمارے اپنے ساتھی جو ہے جرمنی اور فرانس وہ بھی ساتھ دینا چاہیں تو دے ورنہ پاور آن دی ارتھ۔ یہ دماغ کا ان کا ٹھکانا تھا فرعونیت کا، جھوٹے بالکل جھوٹے معاملات بنا کر اور ایک عظیم جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس کے جو ہے اہداف کیا ہیں یہ نوٹ کر لیجئے، یہ 4 ہیں۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ پہلی خلیج کی جنگ کے خاتمے کے بعد سے امریکہ میں تھنک ٹینکس کو اور مختلف یونیورسٹیوں بے شمار یونیورسٹیوں ہیں، وہاں بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اور دنیا کے اقتصادیات کے، سب ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا تھا۔ ٹاسک کیا تھا؟ اس وقت امریکہ کو جو حیثیت دنیا میں حاصل ہو گئی ہے اس کو 21ویں صدی میں برقرار کیسے رکھا جائے۔ یعنی یہ قانون تو دنیا میں ہے، ہر کمال راز حوالے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نقشہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے تھنکرز، ہمارے انٹلیکچوئلز وہ بیٹھے تھے جوڑ کر تھنک ٹینکس کی شکل میں اور بتائیں کہ یہ حیثیت ہم کیسے برقرار رکھیں۔ 4 مقاصد پیدا کیے گئے۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کیے جائیں، تیل اور منرلز، دنیا کے ان ذخائر پر قبضہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہمارا جو معاشی نظام اور سیاسی نظام ہے اس کو پوری حفاظت کے ساتھ برقرار رکھا جائے، اس پر کوئی آنچ نہ آنے دی جائے۔ اور نمبر 3، خاص طور پر کہیں اسلامی نظام کہیں سامنے کھڑا ہونا نہ جائے۔ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کی نظم ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں الہامی نظم ہے، ان کی زندگی کی آخری نظموں میں سے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ تو کمیونسٹوں سے کوئی ڈر ہے، میرا ابلیسی نظام جو کا تو قائم رہے گا، نہ جمہوریت سے کوئی خوف ہے، نہ فاشزم سے کوئی خوف ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے۔ اس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ اس کی خاک اس طرح میں شرار آرزو ہے، یہ دبی ہوئی ہے، کئی 100 سال ہم نے انہیں اپنے قدموں تلے روندا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پہلے کیا تھا؟ کولونیل رول، کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں ڈچ، کہیں ملندیزی، کہیں اسپینیئرز، کہیں اٹیلینز، یہی تھا نا۔ پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل رول کے تحت رہا، تو ہم نے ادھر رگڑا ہے اپنے پاؤں میں، لیکن ان کے اندر ایک انگارے کے اندر جیسے کہ آگ چھپی ہوتی ہے، اوپر راکھ آ جاتی ہے، یہ اوپر سے بڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر راکھ ہے، اندر یہ ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں محمد الرسول اللہ کا نظام آ جائے سامنے، ظاہر بات ہے ہمارا نظام ختم ہو جائے گا۔ جو 100% انہیں معلوم ہے یہ نظام سارا یہودیوں کا بنا ہوا نظام ہے، رینیسنس کے بعد کا نظام ہے جو بنا ہے، یہ سارا بینک کا نظام یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ کبھی پتہ نہیں آپ نے اس کا بھی مطالعہ کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے ای بنوک بینک کی جمع، بینک ای بنوک ای فکر چالا کے یہود نور حق اسیدہ آدم ربود۔ یہ جو بینکوں کا نظام ہے
یہ ذہن، عیارانہ ذہن جو ہے یہودیوں کا، اس کی پیداوار ہے۔ اور اس سودی نظام نے انسان کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہوا تھا، روح جو نورانی ہے، اس کے روح کو سد کر دیا ہے۔ اب کس قدر عظیم بات کہی اقبال نے، تا کہو بالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا، تلپٹ نہیں ہوگا، کہو بالا نہیں ہوگا، دانش و تہذیب و دین سازائے خام، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا دین، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوتا۔ اپنے اس نظام کو پروٹیکشن دینا، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے دیے اپنے بینکوں کو بچانے کے لیے، یہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ اس کا ببل تو پھٹ چکا ہے، جو کوئی ہوا ہے امریکہ کے اندر، جتنے بڑے بڑے بینک جو ہے دیوالے ہوئے، پھر ان کو دیے گئے پیسے، دو تم اور قرض دو، اور قرض دو لوگوں کو، تاکہ لوگ خریدیں، کچھ خریدیں گے تو جو ہے اکانومی میں جو بالکل ایک وہ سست رفتاری آ گئی ہے تو وہی جو ہے آگے بڑھے گی۔ اس لیے یہ تو ساری مارکیٹ اکانومی کا دھندا ہے ان کا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک نمبر، ہمیں دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہوگا اگر ہمیں اپنی یہ پوزیشن برقرار رکھنی ہے۔ نمبر دو، اپنے نظام کے خلاف کسی اٹھتی ہوئی دھمکی کو نپ دی ایول ان دی بڈ ختم کرنا ہوگا، کچل دینا ہوگا۔ نمبر تین، پوری احتیاط کرنی ہوگی کہ کہیں اسلامی نظام دنیا کے سامنے نہ آ جائے، کوئی جھلک نہ دکھا دے۔ چنانچہ یہ بات تو سچ میں سے ہے، آن ریکارڈ۔ جب یو ایس ایس آر کی تحلیل ہو گئی، ختم ہو گیا یو ایس ایس آر، اس کے بعد نیٹو کو افسر نو آرگنائز کر رہے تھے اور اس کے اندر اضافے کر رہے تھے اور اس کے اندر توسیع ہو رہی تھی، اس میں اور ملک آ گئے۔ تو کسی نے پوچھا تھا نیٹو چیف سے کہ جناب یہ ساری نیٹو ویٹو تو آپ نے بنائی تھی یو ایس ایس آر کو کنٹین کرنے کے لیے، کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی تھی نا، اس کے گرد گھیرا ڈالنا تھا، اب وہ تو ختم ہو گیا، اب کس کے لیے تمہیں نیٹو درکار ہے؟ کہ ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے۔ ابھی تو کوئی ٹوین ٹاورز نہیں گرے تھے، ابھی لیکن دیش جو ہے اسے، چاہے وہ بش سینئر تھا کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کا ٹائم آ گیا ہے، اب ہم نیا نظام اپنا قائم کر کے رہیں گے۔ اور یہ کہ بش جونیئر نے کہا یہ چاہتے ہیں مسلمان ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو حیران ہوا، ہمارے ذہن میں تو کبھی ہسپانیہ نہیں آیا آج تک، ہم تو بھول چکے ہیں، 500 برس ہو گئے اس کو ہمارے ہاتھ سے لے ہوئے، لیکن واقعہ یہ انہیں یاد ہے۔ اور علامہ اقبالی کا شعر ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ یہودی 2000 سال پہلے نکال دیے گئے تھے ارض مقدس سے، 70 عیسوی سے نکلے ہوئے وہاں سے، ڈائسپورا کے اندر ہے، پھر بھی ان کا حق ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ یہ تو 500 برس کی بات ہے، 1492 میں آپ کا فال آف غرناطہ ہوا ہے، فال آف گرناڈا، اور یہ کہ اس کے بعد سے اسلام کا وہاں خاتمہ کیا گیا۔ اور نمبر 4 یہ، اب یہ ہے اہم ترین حصہ، زائنزم کے 4 نکاتی ایجنڈے کی تکمیل کر دی ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ 2 چیزیں اس میں گزری ہوئی ہے، ایک دنیا اور اس کے وسائل اور زمین اور اس پر قبضہ، اور ایک اپنا ایک مذہبی جو ایک تصور ہے اس کو پورا کرنا، خاص طور پر یہودیوں کا۔ وہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، ایک بہت بڑی جنگ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا چاہیے۔ یہودیوں کا خواب ہے
ان کی کینسٹ پر باہر اس کی دیوار کے اوپر، دروازے کے اوپر، صدر دروازے کے اوپر نقشہ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارے ملک ہمارے ہیں، عراق ہمارا، شام ہمارا. مصر کا جو شمالی علاقہ ہے، جو بہترین علاقہ ہے جوشن کا، جو ڈیلٹا ہے نائل کا ڈیلٹا، وہ ہمارا. سعودی عرب کا شمالی حصہ ہمارا، مدینہ بھی ہمارا، خیبر بھی ہمارا. ترکی کا بھی ایک حصہ ہمارا. یہ سارے حصے ہمارے ہیں اور ان سب پر مشتمل گریٹر اسرائیل قائم ہوگا. یہ پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف اسرائیل 1798 میں ان کا نقشہ بنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ عراق میں رہے تھے جبکہ نبوکدنصر لے گیا تھا ان کو قیدی بنا کر. ہم رہے تھے عراق میں. ہم مصر میں رہے تھے جبکہ ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت یعقوب اور ان کی ساری اولاد جا کر آباد ہوئی. اور پھر وہاں ہم پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے پرسیکیوشن ہوئی ہے. پھر ہم وہاں سے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزادی پا کر. عرب میں، مدینے میں، خیبر میں ہماری بستیاں تھیں جو ختم کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں جہاں بھی ہم رہے ہیں وہ ہمارا ہے. تو اس کے لیے ایک جنگ، بہت بڑی جنگ، تاکہ گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے. کیوں؟ یہودی دنیا میں ہے کوئی 13-14 کروڑ. ابھی وہ آئے ہیں جو اسرائیل ان کی حکومت بنی ہے تو کوئی 35 لاکھ، 3.5 ملین. باقی سب کو لانا ہے، سب کو جمع کرنا ہے. قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تمہیں لپیٹ لپیٹ کر دے آئیں گے. ارض فلسطین میں ہونے آنا ہے. نمبر 3، یہ جو مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے اور قبۃ الصخرہ، یہ ہمیں گرانا ہے. کیونکہ یہیں پر ہمارا کعبہ تھا کبھی، جو حضرت سلیمان نے مسجد بنائی تھی، معبد بنایا تھا، جسے یہ کہتے ہیں کنگ سولمنز ٹیمپل. 1000 قبل مسیح کے اندر اس کو بنایا تھا. ہیکل سلیمانی بہت بڑی عمارت تھی، جو یہودیوں کے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے. 587 قبل مسیح میں نبوکدنصر نے اسے ختم کیا، گرا دیا. تقریباً 100 سال کے بعد جو ایرانی شہنشاہ سائرس تھا، اس کی مہربانی سے انہیں واپس جا کر اپنا وہ دوبارہ جو ہے ٹیمپل انہیں بنانے کی اجازت دی گئی. 70 عیسوی میں اسے دوبارہ ایک رومی جنرل نے گرا دیا. 70 عیسوی سے آج 2009 عیسوی تک وہ گرا پڑا ہے. آپ سوچئے ان کے دلوں کا حال کیا ہے. ایک ایک دن بھاری ہے ان پر. 67 سے یروشلم ان کے قبضے میں ہے. پہلے تو قبضہ ان کا نہیں تھا. 1967 کی جنگ کے بعد سے تو قبضے میں ہے نا. وہ بنانا چاہتے ہیں اپنا ٹیمپل. اس کا سارا سامان تیار ہو چکا ہے. اس کے لیے نہ کیا کچھ سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے یہ ہے کہاں. یہ اصل میں یہ بھی سمجھ لیجئے یہ ایک مستطیل سا رقبہ ہے. ایک پہاڑی ہے ذرا اٹھی ہوئی، لیکن پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ بجائے چوٹی وغیرہ کے ایک میدان ہے ریکٹینگولر. ساؤتھ نارتھ میں لمبا ہے، ایسٹ ویسٹ میں کم ہے. ایک مستطیل. اس کو کہتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ پہاڑی، ماؤنٹ ایوریسٹ. یہ ماؤنٹ جو ہے یہاں تھا ہمارا جو ہیکل سلیمانی تھا. وہاں پر کیا ہوا، جب وہ ٹائٹس نے گرا دیا اور یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا، 200-300 سال کے بعد پھر ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا. اور نہ بالکل ایک آدمی نہیں رہا تھا. اس کا نام ایلیا رکھا.
اور وہاں پر جو ہے بعد میں جب کہ رومی جو ہے وہ عیسائی ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ گرجا بنا لیا۔ جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب وہاں پر ایک جگہ پر جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی، حضرت عمر کا وقت ہو گیا تھا، وہ دورہ کر رہے تھے قبضہ لینے کے بعد، یروشلم کا قبضہ لینے کے بعد، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ عیسائی نے کہا پڑھ لی یہی ہماری گرجا بھی کہ نہیں، اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو مسلمان پھر اسے مسجد بنا دیں گے، تمہارا یہ گرجا جو ہے تو گرجا نہیں رہے گا، باہر جا کر آپ نے ایک جگہ نماز پڑھی۔ اس جگہ مسجد اقصی بنی ہوئی ہے، اور اسی میں ایک پتھر ہے صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ حضور کا جب سفر شروع ہوا معراج کا، اس چٹان سے ہوا ہے۔ معراج کا ایک حصہ ہے زمینی، مکے سے یروشلم تک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا، اس چٹان سے۔ اس چٹان پر پھر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا بہت بڑا خلیفہ تھا، عالم بھی تھا، اس نے یہ ڈوم بنا دیا۔ یہ جب بھی آپ کبھی دیکھتے ہیں نقشے کے اندر یا ٹی وی پر، تو یہ بڑی ڈوم جو ہے سنہری، یہ وہ قبۃ الصخرہ ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی نیچے ہے، اس کا بھی ڈوم ہے لیکن چھوٹا ہے۔ یہ جا کر آپ دیکھیں گے اس تصویر میں جو آپ کو دی گئی ہے۔ لیکن یہ اس جو ٹیمپل ماؤنٹ پر یہ دو اسٹرکچر مسلمانوں کے ہیں، اس کو گرائیں گے تبھی ٹیمپل بنے گا نا، اس کو گرا کر ٹیمپل بنائیں گے، اور ٹیمپل میں لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت رکھیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوئے کہاں سے آ جائے گا تخت؟ حضرت داؤد تو آج سے 3000 سال پہلے کی شخصیت ہے، ان کا تخت کہاں ہے؟ اس کی تاریخ بھی یہی رسالے ہیں، یہ ٹرمپٹ فلسفی اسی سے معلوم ہوا مجھے۔ اصل میں حضرت داؤد کو جب تاج پہنایا گیا، بادشاہ بنے، جو انہوں نے جنگ جیتی تھی، اور جس کو وہ دشمن آیا تھا گولیات جالوت، اس کو قتل کیا تھا، انہیں بادشاہ بنایا گیا۔ جس پتھر پر بٹھا کر تخت پوشی کی گئی، اسی کے اوپر جو ہے اس کے حضرت سلیمان کی پھر تخت نشینی ہوئی، اسی پر ہوئی تاج پوشی، پھر وہ ٹیمپل کے اندر رکھ دیا گیا۔ تمام جو اس کے بعد بادشاہ ہوتے تھے یہودی، ان کی تاج پوشی وہی ہوتی تھی۔ ٹائٹس نے جب 70 عیسوی میں گرا دیا ٹیمپل، وہ اس کو لے گیا ساتھ۔ ٹائٹس کے ذریعے یہ پہنچا روم سے گیا آئرلینڈ بھی بہت بڑا رومن کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہے، وہاں سے آیا اسکاٹ لینڈ، وہاں سے آ گیا انگلینڈ والوں نے 14ویں صدی عیسوی میں انگلینڈ میں آیا ہے، انہوں نے اس کو ایک کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تخت بنا دیا، اور وہ اب بھی ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ہے، یعنی انگریزوں کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو ان کا چرچ ہے، وہاں پر وہ موجود ہے تخت داؤد، اور اسی پر انگریز بادشاہ ہو یا کوئی ہو، تاج پوشی جب بھی ہوگی، کورونیشن ہوگی، اس پتھر پر بیٹھ کر ہوگی۔ دس از دی ہسٹری آف دی تھرون آف ڈیوڈ۔ جب تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر اب آگے جو ہے معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح، جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ زمین پر آئیں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا۔ اصل میں یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ بھی بات وہ ہے جو بڑی بنیادی ہے، لیکن ہمارے پاس معلومات نہیں ہے۔ یہودیوں پر جب بہت برے دن آ رہے تھے، نبوکدنصر کے ہاتھوں آئے، اسیرینز کے ہاتھوں آئے، تو بہت سے نبی جو تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے پیشین گوئیاں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مسیح بھیجے گا جو تمہارے لیے
دلندر دور کر دے گا، تمہاری دنیا کے اندر تمہارا پھر عزت کا مقام تمہیں دلوا دے گا۔ وہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی، حضرت مسیح کو اللہ نے بھیج دیا، لیکن یہودیوں نے مانا نہیں۔ انہیں کہا کہ ولد الزنا ہے، حضرت مریم پر توبت لگائی، زنا کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جادوگر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، واجب القتل ہے۔ اس وقت حکومت وہاں پر جو تھی اس طرح کی تھی جیسی ہمارے ہاں ہوتی تھی نا انگریزی دور میں۔ یہ ریاست بھاولپور ہے، نواب بھاولپور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نواب بھاولپور کے اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوتا تھا انگریز، اصل میں حکومت وہ کرتا تھا۔ یہی معاملہ وہاں تھا۔ اگرچہ ہیرڈ اور ہیرود اینٹیپاس یہ ایک یہودی بادشاہ تھے وہاں پر حضرت مسیح کے زمانے میں، لیکن اصل میں کیا تھا، گورنر، کیونکہ حکومت جو ہے وہ رومنس کی تھی، سیزر کی تھی۔ سیزر کی گورنر کی حیثیت سے پائلٹ پونٹس وہاں کا گورنر تھا۔ طے یہ تھا کہ یہودیوں کے جو مذہبی مسائل ہوں گے اس میں علماء یہود جو فیصلہ دیں گے وہی آپ کو ماننا پڑے گا۔ سیاسی طور پر ہم آپ کے غلام ہیں، مذہبی طور پر اٹانومی ہوگی۔ ہمارا ہیڈ ان کا سب سے اونچا جو سمجھیے دارالقضا، وہ جو ان کے ہاں یروشلم میں تھا ہیکل کے اندر، یہاں جو ہمارے بڑے بڑے ربائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی مذہبی معاملہ ہوگا تو جو فیصلہ وہ کریں گے، گورنر جو ہے رومی وہ اسے نافذ کرے گا۔ انہوں نے ہیڈرن نے طے کر دیا مسیح مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور حوالے کر دیا پائلٹ پونٹس کے۔ تو یہ اب آگے ہمارے نزدیک تو یہ معاملہ غلط ہے۔ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلے ہی اللہ ان کو آسمان پر اٹھا کر لے گیا۔ ان کی جگہ شکل حضرت مسیح کی سی بنا دی گئی جوڈاس اسکریوٹ کی، جس نے کہ حضرت مسیح کی مخبری کر کے گرفتار کرایا تھا ان کے حواریین میں سے جوڈاس۔ خود حضرت مسیح چھپے ہوئے تھے، رومی ان کی تلاش میں تھے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا قتل کا۔ اس نے مخبری کی 30 اشرفیوں کے لے کر، اس کی شکل اللہ نے بنا دی حضرت مسیح کی۔ وہ پکڑا گیا، وہ پھانسی چڑھا، وہ سولی چڑھا، اور یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو کہتا قرآن ماں صلبو ہو ماں قتل ہو، نہ سلیب دی گئی نہ قتل کیا گیا، ولیکن شبہ لہو، مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے، لیکن آگے نہیں بتاتا قرآن کی کس کی مشابہت پیدا کی گئی اور کون تھا وہ کہ جو پھر سولی چڑھا ہے۔ ہمارے حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، سر سے ہی نہیں، ہماری کسی تفسیر میں نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ کوئی قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تفسیر میں کہاں سے آ جائے گا؟ یہ تو پچھلی صدی میں پوپ کے کتب خانے سے ایک انجیل نکلی ہے، ایونجیلیم برنباس کی انجیل برنباس بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے ایک تھے۔ جو انجیل انہوں نے لکھی ہے وہ ان کو سمجھتے پاکرفل، یہ جو ہمارے قابل اعتماد نہیں ہے۔ 104 انجیلوں میں سے 4 سلیکٹ کی گئی تھی جو 4 مانتے ہیں، سینٹ میتھیو ہے، لوکاس ہے، مارکس ہے، مرقس اور جان، باقی جو 100 ہیں ان میں سے ایک برنباس کی ہے۔ اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام روپوش تھے ایک باغ کے اندر، وہاں ایک کوٹڑی تھی، تو لاسٹ سفر جب دیا ہے، یہ مشہور ہے اس کا، حضرت مسیح نے آخری کھانا کھایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کہہ دیا ٹونائٹ ون آف یو ول بیٹرے می، آج کی رات تم میں سے ایک میرے ساتھ غداری کرے گا۔ اس کے بعد ان کا اللہ کا ذکر کرو، جاگتے رہو، اور خود بھی اس کی کوٹڑی میں چلے گئے، وہاں جا کر مراقبہ جو بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ یہاں سے یہ نکل کر بھاگا ہے جوڈاس اسکریوٹ، رومیوں کے پاس گیا ہے، میں پکڑوا دیتا ہوں جو مسیح کو، لہذا وہ وہاں سے فوجی لے کر آیا ہے، انہیں کھڑا کر دیا باہر کہ پہلے میں اندر داخل ہوں گا، تھوڑی دیر میں تم آنا، جس کو میں کہوں ہے میرے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے۔ اب یہ جب آیا ہے، یہ جیسے ہی داخل ہوا کوٹڑی کے اندر،
اسی وقت چھت پھٹی ہے. بندباس انجیل کی بات بتا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور، لیکن میرے نزدیک دل کو لگتی ہے بات تو صحیح ہے. چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے اترے، حضرت مسیح کو لے کر گئے، اس کی شکل بدل دی گئی. اب یہ بھچکا سا ہو کر باہر نکلا. اب اسے کیا پتا میری شکل بدل دی گئی؟ آپ کی شکل کو بدل دے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا جب تک یہ آئینہ نہیں دیکھیں گے آپ؟ اسے نہیں پتا کہ اس کی شکل بدل دی گئی ہے. باہر نکلا، اتنے میں وہ دوسرے جو حواریین تھے وہ بھی جاگ کے سو گئے تھے. اے ہمارے استاد، ادھر سے آگے روبی پکڑ لیا انہوں نے. وہ ہے جو سولی چڑھا ہے، اور سولی چڑھنا ہی چاہیے تھا. اس نے غداری کی تھی، بٹرے کیا تھا، اس نے گرفتار کرایا تھا. بہرحال یہ ہے ایک تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آپ نوٹ کیجیے، جائزہ لیجیے ایک ایک حوالے سے. میں نے کہا تھا نا کہ 4 ان کے ہدف کیا ہے جنگوں کے. عظیم جنگ جو شروع کی ہے بش جونیئر نے، جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ اوباما آ کر اس کو ختم کر دے گا، وہ تو اس کو لے کر چل رہا ہے. اس لیے کہ اوباما ہو، اوباما کا باپ ہو، وہاں جو اصل جوئش لابی ہے اور نیو کنزرویٹوز کی لابی ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کرنے دے گا. اس نے تو اپنا چیف جو ہے بنایا ہے وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف ایک یہودی کو، راہب ایمانوئل. وہ تو ہے اور بہت ایک بڑے یعنی دہشت گرد خاندان سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، جس نے عربوں کے خلاف بڑی دہشت گردی کی ہے، قتل عام لوگوں کے کیے. وہ ہے جو از دی چیف آف دی اسٹاف آف دی وائٹ ہاؤس. اب جو چیف ہوتا ہے اسٹاف آف دی وائٹ ہاؤس کا، وہ گویا کہ صدر کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے. جس کو وہ ملنے دے گا وہی ملے گا نا صدر سے. جو خط پیش کرنا چاہے گا کرے گا وہی صدر پڑھے گا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو چھا جائے گا. لہٰذا یہ جنگ ابھی چل رہی ہے، اس کے بہت سے مراحل ہیں. اب ان میں سے دیکھیے، میں نے بتایا تھا نمبر 1، ہمیں 21ویں صدی میں اپنی یہ پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے بہت سے وسائل کی ضرورت ہے، خاص طور پر تیل اینڈ منرل ویلتھ. ہمیں کسی اور کو ابھرنے نہیں دینا ہے. کوئی بھی اگر نظام ذرا سا سر اٹھائے گا، مشن نپ دی ایول ان دی بٹ. اپنا نظام برقرار رکھنا ہے، چاہے ٹریلین ڈالر دینے پڑے، بینکنگ کے نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ہے. حالانکہ فیل ہو چکا بینکنگ کا نظام، اور ابھی امریکہ کے اندر پروٹیکٹ ہے. وہاں کے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ تم بینکوں کو کیوں دے رہے ہو؟ تم نے تو گویا کہ اپنے فلسفے کی نفی کر دی ہے. تم تو مارکیٹ اکانومی کے قائل تھے. مارکیٹ چلتی ہے، جس کا دیوالا نکلتا نکلے، جو بیٹھ گیا بیٹھ جائے. ہمارا پیسہ کیوں بات کر رہا ہے؟ ہمارا پیسہ ہے. بہت کنٹروورسی ہے. نمبر 4 میں نے بتایا کہ وہ 4 نکاتی ایجنڈا پورا کرنا. اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے افغانستان کی بات کیجیے. افغانستان میں 4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حملہ کیا. نمبر 1، اس کے اپنے اندر بھی بہت ذخائر ہیں، تیل کے بھی اور منرل بہت زیادہ، یہ مجھے معلوم ہے. پھر سینٹرل ایشیا کے تیل تک رسائی اس کے ذریعے سے ممکن ہے. ادھر سے پائپ لائن لائیں گے تو سینٹرل ایشیا کا تیل اور گیس اسے لا سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ طالبان نے چند شرعی جو ہے سزائیں نافذ کی اور 100% امن ہو گیا. وہ بات ہو گئی جو ابلیس نے کہی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ شرع پیغمبر چھپا رہے، ہدایت محمدی چھپی رہے. یہ لوگ ہمارے پیچھے چلے، ہمیں اپنا امام مانے. یہ ہے وہ بات. اور ظاہر بات ہے پیشین گوئیاں موجود ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تم سبب لیا. جب یہ جنگیں بھٹی پوری طرح دہکے گی، جب وہ سیکنڈ فیز آئے گا، سیکنڈ فیز جو میں نے کہا تھا، جبکہ پھر پانچا بلٹے گا اور مسلمانوں کو پھر عروج حاصل ہوگا، اس وقت جو آخری جنگ ہونی ہے دجال کے ساتھ، جو ادھر
مسلمان ہوں گے اور ان کے اب سپہ سالار حضرت عیسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت ان کی مدد کے لیے جو فوجیں چلیں گی وہ خراسان کے علاقے سے چلیں گی، اور وہ سیاہ علم لے کر چلیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر دفن ہو جائے. ایلیا یروشلم. وہ ان پیشن گوئیوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، انہیں معلوم ہے یہ زمین. اور آخری ایک اور دے دوں آپ کو گواہی میں، اسی ٹوائنبی کی جس نے یہ کہا تھا 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان. اسی نے 1930 میں یہ کہا تھا افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے اور وہیں سے اسلامی تہذیب کا احیاء ہوگا. ٹوائنبی از آن ریکارڈ. آپ کو معلوم ہے تو سارا جو ہے جو سویلائزیشن کی جو پوری ہسٹری لکھی ہے وہی تو ہے جو کہتا ہے کل 20 جو ہے دنیا میں تہذیبیں آئی ہیں، ان میں سے 12 تو ختم ہو چکی، 8 اب دنیا میں ہے. ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں. ان 7 میں سے بھی صرف 2 ہیں لوہے کے چنے جنہیں چبانا مشکل ہے، باقی 5 کو ہم اسیمیلیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ 2 چنے کون سے؟ ایک مسلم سویلائزیشن آف اسلامک ورلڈ اور کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب انٹیکٹ ہے اور وہیں سے اسلامی تہذیب کا احیاء ہوگا. اب اس کو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کھڑا کیا گیا طالبان. حالانکہ شروع میں طالبان کو سپورٹ کیا امریکہ نے، پیسے دیے، کیونکہ وہ یہ ڈرتے تھے اگر کہیں یہ جو حکمت یار گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود اور استاد ربانی اگر اس قسم کے لوگوں نے حکومت وہاں بنائی تو وہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا لیں گے، وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گی. لیکن یہ جو طالبان ہے مولوی ملاٹے انہیں پتہ ہی نہیں دنیا کا کچھ، یہ تو بسم اللہ کی گنبد کے اندر چکر لگاتے ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. لہٰذا ان سے ہم کھیلیں گے، جو چاہیں گے بنوا لیں گے ان سے. لہذا ان کو سپورٹ کیا گیا. آپ کو معلوم ہے افغان جنگ کے جو فیزز ہیں، پہلا فیز کیا تھا؟ رشیا آیا اور مقابلے کے لیے افغان کھڑے ہوئے اور امریکہ بھی آگے مدد کے لیے. وہ اب اس کے ذریعے سے اپنا نسخ چل رہا تھا کہ امریکہ رشیا سے اپنی ویٹ نام کی شکست کا بدلہ بھی لے لے اور رشیا کا ستیہ ناش بھی کرا لیا اس نے. جانے دی افغانوں نے اور مجاہدین نے، عالم عرب سے کہاں کہاں سے آئے لوگ، جانے انہوں نے دی. کام کس کا بنا؟ امریکہ کا. اس کے بعد وہاں سے بھاگ گیا، مجاہدین لڑ پڑے آپس میں. انتہائی فساد، لوگوں کے ناک میں دم آ گیا. پھر یہ مولوی عمر کھڑا ہوا ہے کندھار سے کچھ اور لوگوں کو لے کر طالبان کو، طالب علموں کو، کہ خدا کے لیے اب ان تو قائم کریں یہاں پر. اب وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح. دیکھیے گرتا ہے آخر کسی جھولی میں فرنگ. افغانستان کی حکومت ان کی جھولی میں آ گری. جہاں گئے انہوں کا ٹھیک ہے جی کسی ہتھیار ہم رکھ دیتے. حکمت گلبدین حکمت یار جو ہے کابل کے بالکل پاس پڑے ہوئے تھے لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. طالبان کو رستہ دے دیا، انہوں نے فتح کر لیا. یہ دوسرا فیز ہے. امریکہ جا چکا تھا. اب یہاں شکل جو بنی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب وہاں پر اسلامی کچھ سزائیں نافذ کی اور تو کچھ نہیں، ابھی کوئی نظام نہیں تھا، انہیں وقت ہی نہیں ملا. نہ اپنا تعلیمی نظام رائج ہے، ان کا وقت ہی نہیں تھا. تصویریں ان کی جو دکھائی گئی وہ انتہائی گندی تصویریں پورے ٹیلی ویژن کے اوپر. عورتوں کو مار رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، عورتوں کے اسکول بند کر دی، عورتوں کی ایجوکیشن ختم. اور میں آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال ظاہر مذہبی آدمی نہیں ہے، وہ طالبان میں سے تو نہیں ہے، پرو طالبان بھی نہیں ہے، وہ ایک سیکولر ایک آدمی ہے، لبرل آدمی ہے. وہ گیا کابل اور کچھ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ وہاں رہ کر واپس آئے. واپس آتے ہوئے آ رہے تھے بائی روڈ تو اکوڑا کھٹک کا مدرسہ بیچ میں آ گیا. جو شہر سے نکلتے ہی آ جاتا اکوڑا کھٹک، وہاں انہوں نے اس مدرسے میں گئے. مولانا سمیع الحق صاحب کا مدرسہ جو اب ہے، مولانا عبدالحق صاحب کا تھا، وہ اصل میں اب ان کے بیٹے جو ہے سمیع الحق ہیں. وہاں انہوں نے تقریر کی اور وہاں الفاظ کہے انہوں نے
جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آ رہا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ویسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے. دس از ڈاکٹر جاوید اقبال آن ریکارڈ. اور شاید وہ بعد میں پچھتائے بھی ہو کہ میں نے یہ کہہ دیا، کیونکہ ان کا ذہن تو فکر ہے نا. اس وقت یہ ہے کہ ایک خاص فوری تاثر تھا، وہاں دیکھ کر آئے تھے حالات کو، اس فوری تاثر میں ان کی زبان سے. لیکن یہ کہ شاید وہ پچھتا رہے ہو کہ میں کیا کہہ دیا میں نے. اتنی بڑی گواہی دے دی، جرم ختم. اور کمال کمال کمال، ملا عمر کے ایک حکم پر کاپی کی کاشت زیرو. بلین اینڈ بلین ڈالر جو ہے امریکہ دیتا رہا، خدا کریے یہ لو سبسڈی لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن یہ کاپی نہ اگاؤ. کاپی ہوگی ڈٹ کر ہوگی، اب بھی اگ رہی ہے، پہلے سے کہیں بڑھ کر ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اصل میں ان کی جو چال تھے وہ الٹی پڑ گئی ہے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، افغانستان از دی بگننگ. انویژن آف افغانستان از دی بگننگ آف دی لاسٹ کروسیڈ. جیسے پہلی کروسیڈ ہوئی تھی 174 برس تک جاری رہی تھی، بلکہ 196 برس تک جاری. 10 فیزز تھے ان کے. پہلا ملینیم ختم ہوا 1095 سے لے کر آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1200 کچھ تک یہ جنگیں چلی. 88 برس یروشلم پر قبضہ رہا عیسائیوں کا. اس وقت واپس لینے والے صلاح الدین ایوبی تھے، عربوں میں دم نہیں تھا. کھونے والے عرب، واپس لینے والے کرد خون تھا. یہ اسی طریقے سے ایک تو تھی وار، اب فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، بیٹلز اور ہوتی ہیں. وار تو لمبی ہے. میں حضور کی سیرت میں کہا کرتا ہوں 6 سال لمبی جنگ. اٹ واز اے وار، 6 years لانگ وار. وہ تو سن 2 سے شروع ہو گئی ہے اور سن 8 تک چلی ہے. 6 سال. ہاں بیچ میں بیٹلز ہے. یہ بیٹل آف بدر ہو گئی، یہ بیٹل آف احد ہو گئی، یہ بیٹل آف احزاب ہو گئی، یہ بیٹل آف مشترک ہو گئی، یہ جنگ موتا ہو گئی. یہ جنگیں. تو وہ جو جنگ آنی عظیم ترین صلیبی جنگ وہ تو ابھی آئے گی، وہ ابھی آئے گی، وہ ابھی نہیں آئے گی. بٹ دی بگننگ آف دی لاسٹ کروسیڈ از دی انویژن آف افغانستان. نپ دی ایول ان دی بٹ. یہ نظام یہ اگر سامنے آ گیا، مجھے ابلیس کہتا ڈر ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاطر سر میں ہے اب تک شرارے آپ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں. وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو. اب آئیے نمبر 2، عراق. دیکھیے جتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا تھا افغانستان کے لیے، یہ گرا دیا ہے، یہ اسامہ بن لادن نے گرا دیا ہے، یہ القاعدہ نے گرا دیا ہے. ختم نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ میرے پاس موضوع وقت نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے. ورنہ یہ کہ امکان ہی نہیں ہے اسامہ یا ان کے ساتھی یا کوئی اور لوگ جو ہے یہ کام کر سکے. تو اندر سے کیا، وہ امپلوژن ہوئی ہے. جہاز کے ٹکرانے سے تو وہ گری نہیں ہے، اس لیے کہ جہاز سے ٹکرا کر کوئی شے گرتی تو ترسیوں پر گرتی نا. وہ تو سیدھی گئی نیچے. فاؤنڈیشن کے اندر بم رکھے گئے ہیں جو پھٹے ہیں، تو انہوں نے سارا لوگ جو اسٹرکچر تھا، اسٹیل اسٹرکچر، اس کو پگھلا دیا ہے. بلڈنگ بیٹھ گئی، سیدھی گئی. اور وہاں کے پائلٹس ایسوسیشن کہتے ہیں، ان کا اصول، ان کا بیان ہے کہ کوئی جو ہے چھوٹے چھوٹے جہازوں میں تربیت پانے والے لوگ جو ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تھے. جو تم نے بتایا کہ یہ لوگ جو تھے یہ ٹین ایجرس کے یا 20-22 برس کے لوگوں نے یہ کام کے نام کے خود کیا. اسی طرح اس سے بھی زیادہ ڈٹائی کا معاملہ عراق میں کیا تھا؟ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ایٹمک، یہ وہ، اور کیمیکل وار، کیمیکل ویپنز وغیرہ وغیرہ، بایولوجیکل ویپنز. ایک دن کا نہیں ملا. بے شرمی، ڈٹائی انتہا ہے. ڈوب مرنا چاہیے تھا. کتنا بڑا خرچ کیا ہے عراق کے اوپر، کتنے لوگ وہاں پر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. لیکن کیا وجہ کیا نکلی؟ کچھ بھی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. نہ کوئی وجہ تھی افغانستان کی، نہ کوئی وجہ تھی عراق کی. ہاں، عراق کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1 آئل، وہ حاصل کرنا ہے. نمبر 2
یہ نوٹ کیجئے. نمبر 2 یہ کہ اٹ واز گوئنگ ٹو بی اکارڈنگ ٹو دیئر پلانز اٹ واز گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ ایکسٹینشن آف اسرائیل. عراق کو دینا تھا اسرائیل کے قبضے میں، اور یہ کہا تھا وہ شیرون پڑا ہوا ابھی تک ملعون، جو کہ بڑا بچر تھا شاطلہ اور صابرہ کیمپوں کے اندر جس نے قتل عام کیا تھا فلسطینیوں کے کیمپوں کے اندر، اس کو بچر کہتے تھے، شیرون دی بچر. ابھی وہ موت اور زندگی کے درمیان ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اس نے کہا تھا جیسے صدام کی حکومت ختم ہوئی ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور پہلے ہم فرات تک کا دعویٰ کرتے تھے، اب دجلہ تک کا دعویٰ ہمارا. بہرحال عراق کے بارے میں بھی اب اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر لیجئے 2005 میں بش نے فوج کو حکم دے دیا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان پر بھی حملہ کر دو. پینٹاگون نے کہا کہ نو وی آر آلریڈی اوور اسٹریچ. یہ ان کے اپنے اخبارات ہیں، نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے. ان کا کہ نہیں، اب تو پہلے ہی سے اتنے پھیل چکے ہیں ہمارے اتنے دور دراز کے علاقوں پہ، اتنے بڑے بڑے جو بیسز چل رہے ہیں اور جو اپنے جنگ کی بٹی دہکا رکھی ہے عراق کے اندر بھی، کہیں سے نکلنا مشکل ہو رہا وہاں سے. اور افغانستان تو نکلنے کا سوال ہی نہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے پاس آپ آئے تھے بلوچستان سے، وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کی تعمیرات ہو رہی ہیں پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ، جس طرح کے بنکرز بنائے جا رہے ہیں، وہ تو افغانستان میں تو رہیں گے، اس لیے کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اسلامی سویلائزیشن کا احیاء یہاں سے ہونے کا اندیشہ موجود ہے. اور جو آخری صلیبی جنگیں ہوں گی اس کے اندر یہاں سے جائیں گے لوگ جو کہ جو ہے اس کے فیصلہ کو رول پلے کریں گے. لہٰذا انہوں نے اس کو بہرحال وہاں پر تو رہنا ہے، ہر حال میں رہنا ہے. اب میں آخری بات پر آتا ہوں، پس سے باعث کرنا کیا چاہیے. یہ جو چند باتیں میں اس وقت عرض کرنے چلا ہوں یہ نوٹ کر لیجئے. مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی میری بات سنے گا، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، ان کے کانوں پر بھی جوں ہلے گی، مجھے کوئی امید نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چند چیزیں ہیں جو میں تجویز کر رہا ہوں. اس صورتحال میں اگر تبدیلی چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے، امریکہ نے بہت زیادہ بڑی کامیابی جو حاصل کی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے اپنی صلیبی جنگ کو پاکستان کے اندر ٹھوس کر اور پاکستانیوں سے یہ باور کرا لیا کہ یہ ہماری جنگ ہے. حالانکہ کہا تھا حملہ کرتے ہوئے، وہ تو جو کچھ آپ کو معلوم ہے، جو ہمارے مشرف سے مکالمہ ٹیلی فون پر ہوا تھا، جس میں ایک ٹیلی فون کی دھمکی کے اوپر جو ہے وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا، دھمکی میں مر گیا کہ نواب نمرود تھا، دھمکی میں مر گیا ختم. اور 16 ستمبر 2001 کو میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں منہ پر کہہ کر آیا ہوں، جبکہ وہاں کچھ علماء کا کچھ صوفیاء کا انہوں نے اجلاس بلایا تھا. مجھے نہ معلوم کیسے بلا لیا تھا، میں گیا وہاں. میں نے کہا اگر آپ اس وقت امریکہ کا ساتھ دیں گے یہ عدل اور انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف بغاوت ہے. جرم ثابت نہیں ہے، کسی کا جرم ثابت نہیں. کیا اسامہ کا جرم ثابت ہے؟ ثابت کرو. ملا عمر کہہ رہے تھے کہ ہمیں ثبوت دو، ہم پکڑ دیں گے اس کو، ہم دیں گے سزا اس کو. وہ ہمارا مہمان ہے لیکن ہم اسے اس طرح کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بٹ گیو اس دی ایویڈنس. نہیں، نہ طالبان کا کوئی ایویڈنس ہے، پھر یہ اتنی بڑی سزا کس بات کی؟ کون سے اصول ہے یہ؟ نمبر 2، اگر آپ نے اس وقت امریکہ کی مدد کی طالبان کے خلاف تو یہ غیرت اور حمیت کا جنازہ نکلنے والی بات ہوگی. طالبان کی حکومت کو ہم نے اسپانسر کیا تھا. طالبان کا ہمارے پاس ملا ضعیف اسلام آباد میں سفیر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک دھمکی کے اوپر پتاشے کی طرح بیٹھ گئے. غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، غیرت اور حمیت سے کچھ ہے. اور آخری بات میں نے کہی تھی، یہ اللہ کے خلاف بغاوت، اللہ کے دین کے خلاف بغاوت ہوگی کہ ایک مسلمان ملک پر ایک کافر حکومت کی حملے میں اس کی مدد کی جائے. کہا نہیں یہ اسلام ہوا، یہ جو بھی کس سے مسلمان ملک تھا نا، اور وہ جو کچھ بھی ہے کافر حکومت ہے، ان کی مدد کرنا یہ تو گویا کہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے.
اور میں نے کہا تھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمارے ایٹمک اثاثات محفوظ ہو جائیں گے، اور یہ کہ ہمارا کہیں پر کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف سہانے خواب ہے، بلکہ عنقریب آپ کا نمبر بھی آ کر رہے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہے یہ در حقیقت انڈیجنس معاملہ نہیں ہے امریکہ کا، اس کے پیچھے یہود ہے، اور یہودی یہ جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد انہوں نے جو اپنا جشن منایا تھا، فتح ہوئی تھی بہت بڑی فتح، 6 days war 1967 پیرس میں جشن منایا، اور وہاں بن گوریون جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے تقریر کی تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے، حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک نہیں تھا، تو آج تو ایٹمک ہے، آج تو امریکہ کا جو طے شدہ معاملہ ہے، نوٹ کر لیجیے، کسی صورت میں بھی پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کر کے اور کر سکتے ہیں۔ اب تو ہمارے ہاں وہ اس طریقے سے گھس گئے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، جاسو خلالت دیار، وہ تو بستیوں تک گھس گئے، آج تو گھسے ہوئے، آج روز خبر آتی ہے فلاں کار پکڑی گئی، فلاں کار پکڑی، کس طرح سے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، یہاں کا قانون کے اپنے ہاتھ میں ہے، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا پینٹاگون بن رہا ہے جو امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں، سینکڑوں مکانات اسلام آباد میں، سینکڑوں مکانات پشاور میں، پورا پل کلچر ہوٹل پشاور کا لیکن کہا کے لیے۔ اور یہ جو سیالہ کالج کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ کلا کا ایک وفد گیا کہ ہمیں دکھاؤ کیا ہو رہا ہے، نہیں بالکل داخل نہیں ہو سکتے، ہم تو نہیں جا سکتے۔ ہماری کئی جو ایئرپورٹس ہیں ان پر کوئی پاکستان کا آدمی، کوئی بڑے سے بڑا افسر سینٹرل گورنمنٹ کا کسی کا جا نہیں سکتا، وہ سارا ان کے پاس ہے۔ یہ حال ہمارا ہے، جو جب چاہے کہ ہمارے یہاں خانہ جنگی کروا دیں گے، اس کو اللہ کے کوئی فضل ہو رہا ہے، بہت فضل ہو رہا ہے، ورنہ میں آج سے 5 سال پہلے ایک تقریر کر چکا ہوں اور وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ ذرا جاتا ہاں ہو چکی ہے۔ یہ تو جسٹس افتخار چودھری کا کھڑا ہو جانا، پھر وہ کلا کی تحریک کا اٹھانا، پھر الیکشن کا جو ہے پرامن ہو جانا، اس کے نتائج جو ہے تمام پارٹیوں نے تسلیم کر لیے، بہت بڑا واقعہ ہے، ورنہ کوئی خانہ جنگی ہو سکتی تھی اس کو۔ پھر یہ جو ہے ناروں کا ہوا معاملہ، پھر بادلیہ کی بحالی کا معاملہ ہوا، یہ کچھ گڈ سائن اندر ہمیں گڈ سائن نظر آ رہے ہیں۔ ایک بڑا اچھا سائن نظر آیا تھا، الطاف حسین صاحب سے میں توقع نہیں رکھتا تھا، ایک NRO کے بارے میں ان کا جو بیان آیا تھا کہ اسے پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی کوشش نہ کیجیے، اور زرداری صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، وہ تو حیران ہو گیا ہوگا زرداری یہ کون بول رہا ہے، الطاف حسین۔ اور آج پھر جو بیان آیا اس کا، اگر اس NRO کے خلاف جو بھی کام ہو رہا ہے، NRO کے ختم ہونے کے بعد جو جوڈیشل پروسیس شروع ہوا ہے، اگر اس کو روکا گیا تو اگر آپ نے میڈیا اور عدلیہ کے خلاف جنگ جاری کی تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ آج کا بیان ہے الطاف حسین کا، اچھا بیان ہے، لیکن اصل میں جو امریکہ کا نقشہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں پاکستان کے ایٹمک دان توڑنے ہیں۔ کیوں توڑنے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم مسجد اقصی کو گرائیں گے، قبۃ الصخرہ کو گرائیں گے، عالم اسلام میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے گا، طوفان ہوگا عوام کے اندر اور نوجوانوں کے اندر۔ اس وقت یہ جو ہم نے حکومتیں بٹھا رکھی ہیں، عالم اسلام کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونین سے سوا کچھ نہیں ہے، یہ تنکوں کی طرح بہ جائیں گے، اور پھر عوام کا نظر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹمک ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ جائیں، شدت پسندوں کے ہاتھ میں۔ لہذا وہ قدم اٹھانے سے پہلے زائدست ایجنڈے پر اگلا قدم اٹھانا وہ کیا ہوگا کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرایا جائے، اس پر طوفان اٹھ جائے گا، تو اس سے پہلے پاکستان کے ایٹمی دان توڑنا لازم ہے۔ یہ وہ چل رہے ہوگا کیا، یہ تو اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا، لیکن ان کا نقشہ بہرحال یہی ہے۔ اب میں چند باتیں جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو NRO کے خاتمے کے بعد احتساب کا عمل جو ریزریکٹ ہو گیا، زندہ ہو گیا دوبارہ، اب اس کو چلنے دیا جائے ہموار طریقے پر، اس کے خلاف کوئی ایجیٹیشن نہ کیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ بینکوں سے قرضہ لے کر کھا جانے والوں کے ساتھ بھی اقدام ہونا چاہیے، چاہے ان کی ذاتی جائیدادیں نیلام کر کے لیے جائیں۔ نمبر 3 یہ کہ امریکہ کے اصل عزائم کو پہچاننے کے بعد اسے الوداعی سلام کیا جائے،
یہاں سے اپنا پاددار اٹھاؤ، یہ ساری جو ہے ہمارے ایئرپورٹ خالی کرو، یا جہاں جہاں تم نے اڈے بنا لیے ہٹاؤ یہاں سے. یہ تربیلا ڈیم کے ساتھ بھی تم بیٹھے ہوئے ہو، سہالہ میں تم بیٹھے ہوئے ہو، کہوٹا کے چاروں طرف تم نے گھیراؤ کیا ہوا ہے. اور نہرو کون کون یہاں پہ سی آئی اے، کل کے اخبار میں ہاں سی آئی اے اور اسپیشل جو ہے وہ کچھ جو ہے فوج کے جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں. بلیک واٹر ہے نہیں یا ایس سی ہے یا کیا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے جاسوس خیانت دیار. اب امریکہ کو الوداع سلام کہا جائے. نمبر 4، بالاکن ڈویژن کے اندر یہ بظاہر آپ کو فتح حاصل ہو گئی، فتح نہیں ہے. یہ بالکل وہی ہوگا کہ جو افغانستان میں ہوا. امریکیوں نے طالبان کی حکومت ختم کی، کچھ دنوں کے بعد آ گئے طالبان، دوبارہ کہاں سے آ گئے؟ کہیں آسمان سے نازل ہوئے؟ وہی تھے نا. یہی ہوگا ہمارا کرنا ہے. یہ صرف سڑکوں کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں میں آپ نے صفائی کر لی، باقی پہاڑوں کے اوپر جو کچھ بھی موجود ہے. اور یہ سلسلہ چلے گا، بلیڈنگ ہوگی آپ کی بے تحاشا. حل کیا ہے؟ وہی ہے جو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ مولوی صوفی محمد کو دوبارہ رہا کریں، ان کے ذریعے سے مذاکرات کریں، اور جو وہ اسلامی عدالتی نظام چاہتے ہیں دیں ان کو. وہ اور تو کچھ نہیں مانگ رہے، وہ سیپریٹسٹ تو نہیں ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بالاکن کو آزاد کر دو، علیحدہ کر دو. بلوچستان کی طرح پرواہ علیحدگی کی کوئی تحریک تو نہیں تھی. صرف یہ کہ نظام عدل ہم چاہتے ہیں کہ شرعی نظام عدل ہو جائے، اور اس سے معاہدہ بھی کر دیا تھا، اور 2 مہینے تک امن رہا تھا اس میں. 12 تک وقت نہیں ہے میرے پاس، اس پر میری تقریر چھپی ہوئی ابھی ساتھ میں. بالاکنڈ کا کے خدشات اور توقعات. نمبر 5، پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام اور شریعت اسلامی کے دفاع کے لیے دستور کے اندر جو مشینری موجود ہے اسے فلی ایکٹیو کیا جائے، اور جو چور دروازے بند کر دیے جائیں. قرارداد مقاصد کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ ہو جائے، دس آرٹیکل ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ جو دفعہ ہے یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی. کافی 227 حلیف ہے کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت میں منافی نہیں ہوگی. اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی آپ نے CII بنائی تھی، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کی رپورٹوں کے اوپر جو ہے غور کریں، پارلیمنٹ میں پیش کریں، فیصلے کریں. اور جو بنایا تھا شریعت کورٹ، اس کا اسٹیٹس بڑھائیں، اس کے اوپر سے جو حدود لگا دی ہے کہ فلاں چیز پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، فلاں پہ نہیں کر سکتے، فلاں پر نہیں کر سکتے. تو اسلام تو ہمیں چاہیے پورا. اسلام تو پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یہ نہیں ہے کہ اتنا لے سکتے اتنا نہیں دیں گے. دستور کا معاملہ ہے، جوڈیشل لاز ہیں، پروسیجرل لاز ہیں، ان سب کا آئلی قوانین تک تو میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا کہ آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. آپ نے آئلی قوانین تک کے ہاتھ باندھ دیے اس عدالت کے کہ جس عدالت کے ججز جو ہے وہ آپ کے ہینڈ پنڈ ڈبا ہے. پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے؟ تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ بنی غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. اور آپ فیملی لاس کے اوپر بھی بات نہیں کرنے دے رہے. بہرحال اس کے تمام تحریدات ختم کی جائے اور وہاں علماء کو ججز بنا کر بٹھایا جائے، جو ہمارے ہاں روشن خیال علماء ہیں، جو بہت پڑھے لکھے علماء ہیں، جو جدید پر بھی نگاہ رکھتے ہیں. گفتگو جو ہے وہ حالات اور مسائل کے اگرچہ کم ہے، لیکن بہرحال شریعت کورٹ کی حد تک آپ نے اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں جو علماء بٹھا رکھے انہیں شریعت کورٹ بتائیے. آپ نے شریعت کورٹ کے اندر بالکل جو ہے وہ غیر عالم لوگوں کو جمع کر دیا، اس سے فیصلے لیتے چلے جا رہے ہیں. ان سب کے بعد آخری بات، جس طرح پاکستان کے بم کو دنیا نے کہا اسلامی بم، امریکہ کو یہ نہیں کہا کرسچین بم، بھارت کو نہیں کہا ہندو بم، اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ ان کا یہودیوں کا بم، اسلامی بم. اسی طرح کاش 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 پاکستان کی فوج اسلامی فوج بنے. اس پاکستانی فوج کو امریکیوں نے روگ بھی کہا، روگ آرمی، بدماشوں کی، گنڈوں کی فوج. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اور ریکارڈ ہے کہ نہیں؟ اور آج اس پاکستانی فوج کو کچھ لوگ امریکہ کی مرسنری فورس کہہ رہے ہیں. یہ تو ان کے تنخواہ یافتہ لوگ ہیں، $1.5 بلین دیتے ہیں، تنخواہ وہاں سے آ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ.
کاش کہ جیسے ہمارا ایٹم بم اسلامی بم ہے، اسی طریقے سے ہماری فوج اسلامی فوج بنے پوری دنیا کے اندر. اور وہ جو بعد میں دور آنے والا ہے، ابھی پہلا دور تو آئے گا جو کہ بڑے ہمارے لیے تکالیف کا باعث ہوگا، خاص طور پر عالم عرب کے لیے بہت بڑی تکالیف اور بڑا قتل عام بس ہے کہ میں حدیث سے سنا چکا ہوں آپ کو. ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور لاشوں کے سے خالی کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں اتر سکے. اور ایک جب گنتی کی جائے گی کہ 100 میں سے ایک بچہ ہے جو زمین ختم ہو چکی ہے. یہ سب کچھ آنے والا ہے. اس کے بعد ٹیبل ول بی ٹرن، اور اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے یخرج ناس من المشرق یطلعون للمہدی، یعنی سلطان مشرقی ملک سے فوجیں چلیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گی عرب کے اندر. تو اس کے لیے تیاری ہماری فوج اللہ کرے یہ فوج اسلامی فوج ہو، یہ پاکستانی فوج نہ ہو، صرف اسلامی فوج، اسلام کی فوج. جیسے کہ ہمارا بم اسلام کا بم ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اسلامی فوج بن جائے. یہ ساری باتیں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں. اے اللہ تو ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو